اپنی
اپنی بہن سے اپنے بہنوئی سے قرآن کی تلاوت سننے کے واقعے سے آپ بخوبی باخبر ہیں۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فاروق بھی ہیں، ابو حفص بھی ہیں، اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابن خطاب ہیں، خطاب کے بیٹے ہیں۔ اگر ہم کنیت کی بات کریں، ابو حفص کی بات کریں، تو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر نے جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو حفص کہہ کر پکارا کہ یہ حفصہ کے بابا، حفصہ کے والد، حفصہ کے ابو ہیں، ان کی کنیت ابو حفص ہے۔ فاروق کا لقب دیکھیے تو آپ کو سیرت کی کتابوں کے اندر بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کیوں کہا گیا ہے، فاروق کہنے کا مقصد کیا ہے۔ اور اگر آپ اس بات کو دیکھیے کہ سب سے پہلے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا، امیر المؤمنین کا خطاب دیا گیا، جبکہ پہلے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین نہیں کہا جاتا تھا بلکہ خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ انہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کا خلیفہ اور نائب کہا جاتا تھا، لیکن جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین کہا جاتا تھا کہ یہ مؤمنین کے، مسلمانوں کے امیر ہیں، مومنوں کے امیر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ان کا ایمان لانا، اسلام میں داخل ہونا، جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر نے بذات خود رب جلیل سے یہ دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بحق الرجلین، اللہ اسلام کو عزت سے نوازیے، اسلام کو شرف سے نوازیے، اسلام کو قوت کے ساتھ نوازیے۔ اللہ دو نام ہیں، ان دو ناموں میں سے جو نام تجھے بڑا ہی محبوب ہے، جو نام تجھے زیادہ پسند ہے، رب کریم اسے اسلام کی دولت سے فیض یاب کر دیجئے۔ رب ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن خطاب کا نام لیا، عمر بن ہشام ابو جہل کا نام لیا۔ اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے وہ اسلام کی دولت سے فیض یاب ہو جائے۔ ساتھ ہی فرمایا عمر بن خطاب، اللہ مجھے عمر بن خطاب محبوب ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول فرمایا، پیغمبر کی بات کو قبول فرمایا، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دولت سے فیض یاب فرمایا۔ جناب ابو حنفیہ ابن حنفیہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ میرے بابا جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ان سے دریافت کیا، بابا بتلائیے اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں، اسلام والے میں کن کا مقام شان رتبہ بڑا بلند ہے، کن کی عظمت بڑی بلند ہے، جن کا مقام بڑا عالی ہے۔ فرمانے لگے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر کہنے لگے کہ ان کے بعد کن کا مقام اور شان ہے؟ انہیں فرمایا گیا جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابن حنفیہ کہنے لگے میں خاموش ہو گیا کہ اس کے بعد یہ جناب سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کا نام لے گے۔ افضلیت، مقام اور شان رب ذوالجلال والاکرام نے خلیفہ ثانی امیر المؤمنین جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس انداز سے ذکر کیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس احب الی، اللہ کے پیارے پیغمبر بتلائیے لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو کس کی ذات محبوب ہے، سب سے زیادہ آپ کسے پسند کرتے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عائشہ، مجھے عائشہ محبوب ہے، سارے انسانیت میں سے، سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھے جس کے ساتھ محبت ہے وہ عائشہ ہے۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میری مراد تھی کہ آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ کس کی ذات محبوب ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عائشہ کے بابا ابو بکر کی ذات مجھے بڑی محبوب ہے۔ پھر فرمایا کون ہے؟ فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ رب ذوالجلال والاکرام نے ان کی محبت جو ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کے دل میں رکھ چھوڑی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایک رات مجھے خواب آیا، میں خواب میں دیکھتا ہوں ایک جنت کا محل ہے، اس محل کے اندر ایک خاتون ایک کونے میں بیٹھی وضو کر رہی ہے۔ دریافت کیا گیا یہ کس کا محل ہے؟ بتلایا گیا جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ محل ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا مجھے جس بات نے روکا، مجھے جس بات نے غیرت دلائی کہ میں اس محل میں داخل نہ ہوں وہ عمر فاروق کی ذات ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر انہیں دنیا کے اندر خوشخبری اور اس بات کی نوید سنا رہے ہیں آپ جنتی بھی ہیں، جنت میں آپ کے محل بھی تیار کر دیے گئے۔ اس قدر مقام اور شان جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی ازواج امہات المؤمنین قریش کی عورتیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس بیٹھی ہیں، خرچے میں اضافے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہماری ضروریات، ہمارے اخراجات، ہمارے خرچے میں بڑھوتری کی جائے، اضافہ کیا جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی آواز پہ ان قریش کی عورتوں کی جو آواز ہے وہ غالب آ رہی ہے۔ کچھ وقت گزرا، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حجرے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ امہات المؤمنین یہ قریش کی عورتیں جلدی سے پردہ کرتی ہیں اور پردے میں چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر مسکرانے لگتے ہیں۔ جناب عمر فاروق داخل ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے اضحک اللہ سنک، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ آپ کی مسکراہٹ کو آباد رکھے، مزید شاد رکھے۔ بتلائیے کیا مقصد ہے مسکرانے کا، تبسم فرمانے کا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ اس طرح کر کے واقعہ پیش آیا۔ جناب عمر فاروق کہنے لگے تم مجھ سے زیادہ، اللہ کے نبی سے زیادہ میرا خوف رکھتی ہو، یہ کیسا معاملہ اور کیسا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ کے اندر محمد رسول کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر بن خطاب جس رستے سے گزر جائے شیطان اس رستے سے دوسرا رستہ اختیار کر لیتا ہے۔ عمر بن خطاب کے رستے کے اندر شیطان بھی رکاوٹ نہیں ڈالتا، شیطان بھی اس رستے سے نہیں گزرتا۔ اللہ تعالیٰ کیسا شان دیا ہے، کیسا مقام دیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جان اس حال سے آگے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا آپ موافقات عمر کو سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے اس پیارے صحابی نے کئی دفعہ اپنی رائے کا اظہار کیا۔ رب جلیل نے آسمان سے وحی کا نزول فرما دیا
کہ اللہ کے پیارے پیغمبر عمر بن خطاب کی جو رائے ہے رب جلیل کو بھی وہ بڑی پسند ہے، رب جلیل کے ہاں بھی اس کا مقام اور شان ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیجیے، بدر کے موقع پہ مسلمانوں نے اللہ کی مدد اور نصرت کے سبب 70 بڑے بڑے کافروں کو ہلاک کیا اور 70 قیدی ہو گئے۔ جو قیدی تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، میرے صحابہ بتلاؤ یہ جو قیدی ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی ان سے فدیہ لیجئے، ان سے جرمانہ وصول کیجئے اور ان کو آزاد کر دیجئے۔ این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، یہ اسلام قبول کر لیں اور جو ان سے فدیہ لیں گے، ان سے جو جرمانہ وصول کیا جائے گا، مسلمان اس مال سے اگلی جنگ کی تیاری کر سکیں گے، مسلمانوں کو تقویت ملے گی۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے دریافت کیا گیا تو فرمانے لگے اللہ کے نبی یہ جو عقیل ہیں، یہ جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار ہیں، اللہ کے نبی حضرت علی کے حوالے کیجئے، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کیجئے، جو میرے ہیں میرے حوالے کیجئے، جو جس کی ہیں اس کے حوالے کرے، یہ ان کی گردنیں خود اڑائیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو قبول فرمایا، ان سے فدیہ لے کے ان کو آزاد کر دیا۔ رب جلیل نے آسمان سے وحی کا نزول فرما دیا کہ رب العالمین کی ذات تمہارے لیے آخرت پسند کرتی ہے اور تم دنیا کو پسند کرتے ہو۔ جناب عمر فاروق ایک مرتبہ داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ پوچھا بتلائیے کیا ماجرا ہے؟ فرمایا گیا تمہاری جو رائے تھی رب جلیل کے ہاں بھی کوئی فیصلہ نہ۔ دوسری بات اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر سے فرمانے لگے جناب سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی مقام ابراہیم کو ہم جائے نماز نہ بنا لیں، اسے ہم اپنی مصلی گاہ نہ بنا لیں؟ رب جلیل نے قرآن کو نازل کر دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ رب جلیل کے ہاں بھی عمر بن خطاب کی رائے کو قبول اور مقبولیت عطا کی۔ ایک اور مقام دیکھیں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس عبداللہ بن ابی بن سلول منافق اس کا بیٹا آیا۔ عبداللہ آگے کہنے لگے اللہ کے نبی میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اپنا کرتا عنایت کیجئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنا کرتا دے دیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس بات کا تقاضا کیا گیا اللہ کے نبی عبداللہ بن ابی کا ہے تو رئیس المنافقین ہے، اللہ کے نبی اس کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھے، جنازے کے لیے نکلے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے اللہ کے نبی نہ جائیے، اس نے فلاں وقت پہ فلاں وقت پہ فلاں وقت پہ مسلمانوں کو اسلام کو آپ کو اتنا نقصان دیا ہے، آپ کے خلاف سازشیں کی ہیں، اس طرح کر کے اس کے عمل نہیں ہے، اللہ کے نبی جنازہ نہ پڑھائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر گئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرما دیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يستغفر لهم 70 مرہ۔
رب جلیل نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا اے میرے پیغمبر آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگرچہ آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی اس کی معافی کی دعا کریں، رب جلیل نے اس کو معاف نہیں کرتا۔ عمر بن خطاب کی رائے کو رب ذوالجلال والاکرام نے شرف سے نوازا، مقام سے نوازا۔ رائے دینے والے زمین پر جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن رب ذوالجلال والاکرام نے جناب عمر فاروق کی رائے کو وقار سے نوازا، رب ذوالجلال والاکرام نے فضیلت سے نوازا۔ اسی طرح حرمت خمر کے بارے میں رب ذوالجلال والاکرام نے اس کی حرمت کو نازل کر دیا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے بھی یہی تھی کہ اللہ کے نبی یہ جو شراب نوشی ہے اس کی حرمت، یہ جو انسان کی عقل کو پست اور ختم کر دیتی ہے، رب ذوالجلال والاکرام نے حرمت خمر کے حوالے سے بھی قرآن کے اندر اپنا حکم نازل فرمایا۔ اسی طرح جب اذان کی باری آئی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ بتلاؤ مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کرنا ہے؟ کسی صحابی نے کچھ مشورہ دیا، کسی صحابی نے ناقوس کا مشورہ دیا، کسی صحابی نے کہا جی پہاڑ پہ آگ جلا دیں گے، جب دیکھیں گے لوگ چوٹی پہ پہاڑ پہ آگ جل رہی ہے انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، لہذا وہ مسجد کی طرف چل نکلیں گے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کا مشورہ دیا۔ رب ذوالجلال والاکرام نے جناب سیدنا عمر بن خطاب اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب کے اندر وہ کلمات بتلائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت بلال حبشی کو وہ کلمات سکھائے۔ جب بلال حبشی نے وہ کلمات کو اونچی آواز کے ساتھ بلند کیا، عمر بن خطاب اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، اپنے گھر سے نکلے، اپنی چادر کو بھی نہ سمیٹ سکے اور چادر اپنی گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف آئے کہ یہ تو وہی کلمات ہیں جو مجھے خواب کے اندر بتلائے اور سکھائے گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے اس پیارے صحابی خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی رائے کا احترام، وقار، عزت رب جلیل کے ہاں مقبولیت سے نوازا گیا۔ اور آپ احادیث میں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا طور پر فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے پاس کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب ہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس قدر مقام اور شان ہے، کس قدر رب ذوالجلال والاکرام نے اہمیت اور رب ذوالجلال والاکرام نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت جناب سیدنا عمر بن خطاب کے دل میں ڈال دی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے اعمال کے ساتھ، افعال کے ساتھ عمر بن خطاب کی کیسی محبت ہے، کیسی ایک یگانے کا تو کیسا ایک مضبوط رشتہ ہے۔ رمل کی بات ہوئی کہ ہم دور جاہلیت کے اندر رمل کیا کرتے تھے۔ رمل ہوتا ہے آپ جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، ابتدائی چکروں میں ایڑیاں اٹھا کے اپنے پاؤں کو اونچا کر کے ذرا تیز تیز سینہ چوڑا کر کے آپ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں تاکہ کفار اور مشرکین کے دلوں میں انسان اور مسلمان کی ہیبت اور رعب طاری ہو کہ مسلمان مضبوط ہیں، کعبۃ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مضبوط انداز سے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو رب جلیل نے جب بادشاہوں سے نواز دیا، فتح مکہ ہو گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس بات کو ذکر کیا گیا کہ جی اب تو رمل کی ضرورت نہیں ہے، اب تک مسلمانوں کے پاس اقتدار ہے۔ فرمایا ہم رمل کو نہیں چھوڑیں گے، یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، ہم اسے زندہ اور جاوید رکھیں گے۔
اسی طرح کعبۃ اللہ میں نصر جنت کا پتھر حجر اسود کو مخاطب کرتے ہیں، حجر اسود کو مخاطب کرتے ہیں، فرماتے ہیں حجر اسود تو محض ایک پتھر ہے، محض ایک پتھر ہے۔ اگر اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو میں نے نہ دیکھا ہوگا کہ پیغمبر کی ذات نے تیرا بوسہ لیا ہے، عمر تیرا کبھی بوسہ نہ لیا۔ پیغمبر کے عمل کے ساتھ، پیغمبر کی سیرت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال کے ساتھ جناب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر محبت کا اظہار فرمایا۔ اور جب خلیفہ مقرر ہوئے اور اسلام کا بول بالا کیا، شریعت اور للہیت کے علم کا جب پرچار کرنا شروع کیا، جتنے بھی عمال ہیں، جتنے بھی گورنر ہیں، جتنا بھی ماتحت عملہ ہے، ان کو باقاعدہ اس بات کا اعلان اور ان کو بلبلا اظہار کر دیا کہ یاد رکھو اللہ قسم کے بالیغ لباس تمہارے بدن پر نہ ہو، بہترین ترکی جو گھوڑے ہیں تمہاری سواریوں میں شامل نہ ہو، تمہارے دروازوں پر دربان نہ بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی تم سے کسی بھی وقت کسی بھی حوالے سے ملنا چاہے اسے کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، مال کو بڑی تشویش کے ساتھ، بڑی مضبوطی کے ساتھ ان کو اپنے ماتحت رکھتے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اسلام کا دین کا بول بالا کیا، فرمایا اگر میں صحیح سالم رہا عراق کی بیواؤں کو اس قدر مضبوط کر دوں گا انہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے۔ اور یہ بات آپ معروف سنتے رہتے ہیں کہ جناب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا اور اگر ایک بکری کو ایک بھیڑیے نے ظلم کا نشانہ بنایا تو وہ عمر فاروق سے سوال کیا جائے۔ آج ہم جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں، اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں، ہماری زندگی بھی جنت نظیر ہو سکتی ہے، لیکن محض کہنے اور سننے سے کچھ نفع حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22.5 لاکھ مربع میل پر حاکم ہیں، حکومت کرتے ہیں، لیکن بدن پر جو لباس ہے اس پہ 17 پیمنٹ بھی لگے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ بتلائیے آپ کے بدن پر جو لباس ہے یہ کہاں سے آیا؟ فرمانے لگے، ان کے بیٹے نے جواب دیا، عبداللہ نے، کہنے لگے جو مال غنیمت میں سے مجھے چادر ملی، جو میرے والد کو چادر ملی، اگر میں اس چادر کا لباس بناتا تو میرا نہ بنتا، میرے بابا اپنا بناتے تو ان کا نہ بنتا، میں نے اپنا مال غنیمت سے ملی ہوئی چادر اپنے بابا کو ہبہ کر دی، تحفہ دے دیا۔ عمر بن خطاب نے اس کا اپنا لباس بنایا۔ جب انتقال ہوا 86,000 کرد جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور انتقال بھی شہادت والا رب ذوالجلال والاکرام نے سعادتوں سے نوازا، سعادتوں سے نوازا۔ کبھی پیغمبر کی ذات سے جس دعا کے مستحق ٹھہر رہے ہیں عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ کبھی رب جلیل سے اس دعا سے رب ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر عمر بن خطاب کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کی بدولت۔ کبھی اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب کی بیٹی حفصہ کے لیے نکاح کا پیغام بھجوا رہے ہیں کہ حفصہ میرے عقد میں آ جائے، اور رب ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر کا کوئی بھی عمل وحی کے بغیر ناممکن ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام کا حکم، اس بات کا اعلان اور اس بات پر صبر
شدہ ہیں کہ رب ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر کا ایک ایک عمل، پیغمبر کی ذات کا ایک ایک فعل رب جلیل کے حکم کے ساتھ ہے، رب جلیل کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم بھی جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کا انداز اس کو اپنائیں، ہماری زندگی بھی روز روشن کی طرح نمایاں ہو سکتی ہے، کامل اور کامیاب ہو سکتی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے اصحاب خلفائے راشدین کی روشن سیرت کے پہلو میں اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا